السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اولوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اور جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں سے ایک نہایت عظیم اور عبقری شخصیت حضرت سیدنا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ہے۔ آپ کی ذات بابرکات محتاج تعارف نہیں، پوری دنیا میں ان کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ 2:38 پر ہندوستان کے ٹائم کے حساب سے 2:38 پر جو کل منایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جاتا ہے، تو اسی ٹائم کی مناسبت سے پوری دنیا میں لوگ اپنے اپنے طریقے پر اپنے اپنے جو ہے ٹائم کے حساب سے اس ٹائم سے ملا کر کے پوری دنیا میں عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا ہے۔ چاہے نجد و حجاز ہو، چاہے بحرین ہو، چاہے عرب ہو، مکہ المکرمہ ہو، مدینہ طیبہ ہو، پوری دنیا کے اندر امام عشق و محبت کا عرس منایا جاتا ہے، اور ان کے معتقدین پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ امام عشق و محبت نے جو کام کیا ہے ان کے کام کا جواب نہیں ہے۔ آپ امام عشق و محبت کو دیکھیں گے، آپ جس اعتبار سے دیکھیں، عشق و محبت کی بنا پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو عشق و محبت کی بنا کی نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں، محبت رسول کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ذات بابرکات بالکل یگانہ روزگار نظر آتی ہے۔ آپ کی ذات وہ تنہا ذات نظر آتی ہے کہ جنہوں نے ہر موقع پر محبت رسول کا درس دیا۔ وہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں، ان کی شان میں توہین کرنے والے ہیں، ان کا دندان شکن جواب دیا، اور ان کا دندان شکن جواب دے کر کے لوگوں کے سامنے یہ بات جو ہے ظاہر کر دیا، اور لوگوں سے کہہ دیا، اے لوگوں سنو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حال یہ ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جب قبر کی بات آئی تو امام عشق محبت ارشاد فرماتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی،
قبر کے اندر تو حشر تک نور کے چشمے قبر کے اندر لہراتے ہوئے نظر آئے. وہ عشق و امام عشق و محبت کی ذات ہے. اللہ اکبر. امام عشق و محبت کو شعر و سخن کی بنا پر دیکھیں. آپ ایک منطقی کی حیثیت سے دیکھیں یا فلسفی کی حیثیت سے دیکھیں, آپ جس اعتبار سے دیکھیں گے تو امام عشق و محبت کی ذات یگانہ روزگار ہے. امام عشق و محبت نے جہاں پر اصلاح معاشرہ کے لیے کام کیا ہے, وہیں پر جو ہے ربط بدغلبہ کے لیے بھی زبردست کام کیا ہے. وہیں پر محبت رسول کا جام لوگوں کو پلایا ہے, اور محبت رسول کا جام ایسا پلایا ہے کہ امام عشق و محبت خود لوگوں کو بیدار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدری کالی ہے, ارے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یہ امام عشق و محبت نے نجدیوں کے بارے میں, وہابیوں کے بارے میں, ایمان کے لٹیروں کے بارے میں یہ جو ہے لوگوں کو متنبہ کر دیا کہ جو اے مسلمانوں تمہارے دل کے اندر ایمان کا سونا ہے, وہ اے سونے والے, اے مسلمانوں جو تمہارے دل کے اندر محبت رسول اور ایمان کا سونا بھرا ہوا ہے, آپ اس کی حفاظت کریں, آپ جو اس کی رکھوالی کریں, آپ اس کی حفاظت کریں, اس لیے کہ نجد کے چور گلی گلی میں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امام عشق محبت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ایک شعر کے اندر جو ہے آپ جو ہے اپنے شعر کے اندر کہتے ہیں کہ جو ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے. تو آپ نے امام عشق محبت اعلیٰ حضرت نے محبت رسول کا وہ درس دیا, اور درس دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں. یہ ایمان کے لٹیرے جگہ جگہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ تھانے والے, تھانے سے مراد پوری چوکی والے نہیں ہے, تھانے سے مراد تھانہ بھون والے, تھانے سے مراد نجدی, تھانے سے مراد یہاں پر وہی لوگ ہیں جو ایمان کے لٹیرے ہیں. تو امام عشق محبت نے لوگوں کو بیدار کیا, محبت رسول کا درس دیا. آپ کو آپ جو ہے مصنف کی حیثیت سے دیکھیں گے تو امام عشق محبت نے ہزار سے زائد کتابیں امام عشق محبت نے رقم بند کیا ہے, قلم بند کیا ہے. آپ نے ایک موضوع یا ایک میٹر پر جو ہے ایک فتویٰ ہی نہیں بلکہ کتاب صادر فرما دیا کرتے تھے. امام عشق محبت نے جب دنیا میں ایک فساد مچ رہا تھا, لوگ یہ کہہ رہے تھے, آئنسٹائن کے نظریے سامنے آ رہے تھے اور دوسرے لوگوں کے نظریات جو سامنے آ رہے تھے, یہ بات لوگ کہہ رہے تھے اور اپنی سائنسی تحقیق کی بنا پر کہہ رہے تھے کہ انسان جو ہے یہ بندر سے بنا ہے. پہلا انسان یہ بندر تھا, اور پھر اس کے بعد اس میں جو ہے مختلف طرح کی تبدیلی, زمانے کے بدلاؤ کے حساب سے تبدیلی ہوتے ہوتے یہ انسان ایسے ہیں. تو امام عشق محبت نے اس کے رد پر ایک کتاب لکھ ڈالا, اور کتاب لکھ کر کے یہ ان باطل نظریات کو ختم کیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ جو ہے جو سائنسی نظریات باطل ہیں اور ان کا بطلان ہو کر کے رہے گا. امام عشق محبت نے فرمایا کہ اس کا ان کا بطلان ہو کر کے رہے گا, تو خود انہیں کے سائنس دانوں نے اس کا رد کیا اور رد کرتے ہوئے کہا کہ انسان ہے, انسان بندر سے نہیں بنا. اگر انسان جو ہے بندر سے بنا, اگر بندر جو ہے کیا تبدیلیاں ہوتے ہوتے اگر بندر انسانی شکل میں ہو سکتا ہے, تو پھر جو انسان بننے کے بعد بھی دوسری قوم کیوں نہیں بن جاتی, یا دوسرے بندر ہے وہ کیوں نہیں انسان بن جاتے, جنہیں ہم بچپن سے دیکھتے ہیں وہ بندر ہی ہے, انسان نہیں بن رہے ہیں, تو کیوں جو ہے کارن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریات باطل ہے اور گمراہ کن ہے. انسانیت کی جان اور سے انسانیت حضرت آدم علیہ السلام ہے, ابو البشر ہے, جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پہلا انسان بنا کر کے بھیجا ہے. اور اسی نظریات کو امام عشق محبت نے کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کیا. آج تک امام عشق محبت نے جب اپنی تحقیق پیش کیا, کسی کے باطل نظریات والے سائنسدان کو اس کے رد کرنے کی آج تک جرأت بھی نہیں ہوئی, بلکہ امام عشق محبت نے جن نظریات کو باطل قرار دیا, آج سائنس والے اس نظریات کو باطل قرار دے رہے ہیں. اور آج یہ بھی بول رہے ہیں جو امام عشق محبت بول کر کہتے ہیں کہ انسان ہے, انسان آدم کی اولاد سے ہے, انسان جو بندر سے نہیں ہے. امام عشق محبت نے ہر موقع پر لوگوں کو جو ہے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے,
اسی لیے آپ کے امام اس کو محبت کہا جاتا ہے. محبت رسول کا جام پلانے والے جو ہے جو شخصیات میں سے جو سر پہلی شخصیت نظر آتی ہے وہ امام اس کو محبت کی شخصیت ہے. امام اس کو محبت نے جب زمین کی بات آئی، جب زمین کے بعد یہ بات آتی ہے کہ زمین ساکن ہے یا زمین متحرک ہے یا زمین گھوم رہی ہے، تو امام اس کو محبت نے ایک دو نہیں اس پر 3 کتابیں لکھ دی. 3 کتابیں امام اس کو محبت نے لکھ دیا. نزول آیات فرقان، بسکون زمین و آسمان نام کی ایک کتاب، اب فوز مبین، ذرت حرکت زمین اس نام سے دوسری کتاب، اس کے علاوہ تیسری کتاب. اس طرح سے 3 کتابیں امام اس کو محبت نے سائنس کے باطل نظریات کے رد میں لکھ دیا اور لکھ کر کے امام اس کو محبت نے یہ کہہ دیا کہ جو ہے حاشا وکلا، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا گھوم رہی ہے، یہ جو ہے ان کی غلطی ہے، یہ ان کی مسٹیک ہے. انہوں نے سائنسی اعتبار سے بھی اور منطقی اعتبار سے بھی فلسفی اعتبار سے بھی قرآن حدیث کی روشنی میں بھی یہ ثابت کیا اور یہ ثابت کر کے بتا دیا کہ زمین متحرک نہیں ہے بلکہ یہ زمین ساکن ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ والجبال ارساہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کو کیل بنا کر کے ٹھوک دیا زمین میں کہ زمین ہلے ڈولے نہیں. یہ اللہ نے قرآن میں قریب میں ارشاد فرمایا. تو اس طرح سے امام اس کو محبت نے جتنے بھی باطل نظریات سامنے آتے گئے، چاہے نجدیوں کی طرف سے آئے، چاہے وہابیوں کی طرف سے آئے، چاہے دیابنا کی طرف سے آئے، چاہے اہل تشیع کی طرف سے آئے، چاہے باطل نظریات والے سائنسدان کی طرف سے آئے، سب کا رد بدل کر کے امام اس کو محبت نے حق بات کو ثابت کیا ہے. اور امام اس کو محبت کے اندر علم کا معاملہ یہ تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، بہت بڑے وائس چانسلر تھے اور وہ بڑی اونچی ڈگری تھی ان کی، بڑے اعلیٰ پیمانے پر تھے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا میتھ کا ایک زبردست سوال پھنس گیا تھا. وہ پورے ہندوستان میں سب طرف جو ہے کنٹیکٹ کر چکے، کہیں سے اس کا جواب نہیں ملا، اور دوسرے ملکوں میں بھی کنٹیکٹ کیا، وہاں سے بھی جواب نہیں ملا. آخر میں انہوں نے ارادہ بنایا کہ ہم کو جانا ہے جرمن جانا ہے اور جرمن جا کر کے وہاں پر اپنے اس سوال کو رکھیں گے اور وہاں سے اس کا جواب طلب کیا جائے گا، تبھی مجھے اس کا جواب ملے گا. تو اس وائس چانسلر سے مولانا سلیمان صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے باہر جا رہے ہیں، ایسا کیجیے آپ باہر نہ جا کر اس سے پہلے آپ بریلی شریف چلے جائیے، امام احمد رضا کے پاس چلا جائیے، وہاں سے آپ کا جواب مل جائے گا. تو انہوں نے کہا یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، ہم بڑے بڑے لوگوں سے کنٹیکٹ کر چکے ہیں مگر کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، مجھے اس کے لیے جرمن جانا ہی پڑے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجیے پر ہو تو لیجیے، دیکھیے آپ جا کر کے دیکھیے ہو سکتا ہے کوئی راستہ بنے، اگر نہیں بنتا تو پھر آپ کا جو ارادہ ہے اس حساب سے آپ کام کیجیے گا. تو وہ سوچے کہ چلو چلتے ہیں امام احمد رضا کے پاس. ہوتا سوچے کہ بس مولانا آدمی ہے، بس ان کے پاس کیا جانکاری ہوگی. اس طرح ان کے ذہن میں جو بات آئی اسی اعتبار سے جواب بھی دیا تھا. جب یہ سفر کرتے ہوئے بریلی شریف کی سرزمین پر آئے، عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت تھا، عصر کا وقت ختم ہونے والا تھا، مغرب کا وقت لگنے والا تھا. وہ جناب پہنچے امام عشق و محبت کی بارگاہ میں. ان کی بارگاہ میں پہنچ کر کے کہا کہ میرا ایک سوال ہے جس کے لیے میں کافی دنوں سے پریشان ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سامنے وہ سوال رکھا جائے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے. تو انہوں نے اپنا سوال تو سنا دیا اور سنانے کے بعد یہ کہا کہ یہ میرا جو سوال تھا میں نے آپ کو سنا دیا ہے، آپ آرام سے اس پر سوچ سمجھ لیجیے اور سوچ سمجھ کر کے آپ سکون اور آرام کے ساتھ اس کا جواب دیجیے گا. تو اعلیٰ حضرت نے جیسے ان کے سوال کو سنا اور سوال کو سننے کے بعد اسی وقت امام عشق و محبت نے شافعی و کافی ایسا جواب دیا کہ وائس چانسلر جو تھے وہ انگشتے بدندہ رہ گئے، حیرت میں ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے تو اس سوال کے حل کرنے کے لیے جرمن جانا تھا، میرا پورا ارادہ بن چکا تھا جرمن جانے کے لیے کہ میں جرمن جاؤں گا اس کا جواب حل کرنے کے لیے، مگر آپ نے تو جو ہے اس طریقے سے حل کیا کہ آپ نے مجھے موقع بھی نہیں دیا. میں نے تو آپ سے کہا کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے، سوچ لیجیے، پھر جواب دیجیے
کیجیے گا، مگر آپ نے اس طرح سے جو ہے فوری طور پہ جب ایک کٹھن مسئلے کو حل کر دیا تو آپ کے پاس یہ علم آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا، امام عشق محبت نے کہا کہ میں نے اس ٹاپک پر ایک کتاب اپنے والد سے پڑھی تھی اور اس کے بعد میرے اندر مطالعہ کا بہت زیادہ شوق تھا، میں مطالعہ کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ فوری طور پر تمہارے سوال کا جواب دے دیا۔ تو یہ جو ہے امام عشق محبت کی ذات ہے کہ بڑے بڑے دنیا دار، بڑے بڑے وائس چانسلر، بڑے بڑے سائنسدان انگشت بلندہ رہ جایا کرتے تھے، حیرت میں رہ جایا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں گے نگاہ اٹھا کر کے پانی کی کتنی قسمیں ہیں، امام عشق محبت نے کس پر قلم نہیں اٹھایا؟ امام عشق محبت کی بارگاہ میں جب قلم پانی کی قسموں کا سوال کیا جاتا ہے تو اب جو ہے اب زمانے میں دیکھیں گے تو سائنسدان نے جو تحقیق کیا ہے، جو ریسرچ کیا ہے، اپنے تحقیق اور ریسرچ کی بنا پر پانی کی سب سے زیادہ قسموں کو بتایا تو انہوں نے 10 قسمیں، 12 قسمیں، 15 قسمیں اس طرح سے پانی کی قسموں کو بتایا۔ امام عشق محبت کی بارگاہ میں جب سے یہ سوال ہوا کہ پانی کی کتنی قسمیں ہیں تو امام عشق محبت نے اس کا جواب دیا، اور جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے زبانی طور پر نہیں بلکہ کتاب لکھ ڈالی، بلکہ اس پر کتاب لکھ دیا اور لکھ کر کے بتا دیا کہ پانی کی 300 سے زیادہ قسمیں ہیں اور ہر قسموں کا نام امام عشق محبت نے لکھ دیا۔ پانی کا کلر کیسا ہے یہ کون بتائے گا؟ پانی کا کلر کیسا ہے؟ اگر یہ سوال کر دیا جائے تو سائنسدان بھی حیرت ہو جائیں گے کہ پانی کا کلر کون سا ہے۔ امام عشق محبت کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ حضور یہ بتائیں پانی کا کلر کیسا ہے، تو یہ سب باتیں تو سائنس ہی ہوئی۔ امام عشق محبت جہاں پر عالم ربانی تھے وہیں پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ خداداد صلاحیت تھی کہ آپ تمام علوم کے بادشاہ نظر آتے ہیں۔ جب آپ سے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو امام عشق محبت نے پانی کے کلر کے بارے میں بتایا، پانی کا کلر کالا ہے، بلیک ہے، اور ثبوت دیا کہ کوئی وائٹ کپڑا، سفید کپڑا وائٹ لیجئے، بالکل اچھا صاف ستھرا کپڑا لیجئے اور اس پر پانی کو ماریے، وہاں پر ہلکا کالا پن نظر آئے گا پانی پڑتے ہی، اور یہ بتائیں یہی اس کا کلر ہے پانی کا۔ اسی وجہ یہی وجہ کہ جب زیادہ پانی ہوتا ہے تو وہ کس کلر کا نظر آتا ہے؟ کالے کلر کا۔ کنواں میں جا کے آپ دیکھیں، آپ دیگر جگہ پر دیکھیں گے تو کالا کلر نظر آتا ہے۔ تو امام عشق محبت کے اندر اللہ نے وہ قابلیت دیا تھا کہ امام عشق محبت جو ہے علم دین کے بھی طاقتور ہے اور علم دنیا کے بھی طاقتور ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے امام عشق محبت کا سچا پکا عاشق بنائے، ہم کے مشن پر ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ کامیاب ملنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما أعبد ولا برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذ